السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے ہمارے چینل لرن قرآن ود قاری سفیان پر آپ سب کا پھر ایک بار استقبال ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اس سے پہلے تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 کو آپ نے بہت اچھی طرح مشق کر لیا ہے۔ اب ہم تختی نمبر 3 حرکات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک بھی بہت اہم ہے جو کہ ہے حرکات۔ ٹھیک ہے، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے سوال یہ تھا کہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات، یہ جو ٹاپک ہے ہمارا، حرکات کسے کہتے ہیں؟ تو بتایا گیا ہے کہ حرکات یہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ زبر، یہ جو آپ کو لائن کے اوپر یہ جو گرین کلر میں ہرے کلر میں جو آپ کو چھوٹی سی لکیر دکھ رہی ہے، اسے زبر کہا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی حرف کے اوپر سائڈ میں ہوتی ہے، اوپر ہوتا ہے۔ یہ والی علامت کسی بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اور یہ جو علامت آپ کو دکھ رہی ہے جو لائن کے نیچے، یہ لائن سمجھ لیجئے، لائن جیسے کہ کوئی حرف ہے تو حرف کے نیچے جو ایسی چھوٹی سی لکیر ہوگی اسے زیر کہا جاتا ہے۔ جو اوپر ہوگی اسے زبر کہا جاتا ہے، جو نیچے ہے اسے زیر کہا جاتا ہے، اور جو اوپر ہے اور واو کی طرح دکھتی ہے اسے کہا جاتا ہے پیش۔ تو یہ والے سائن اور علامت کو کہا جاتا ہے زبر، اور یہ جو نیچے ہے اس کو زیر، اور یہ جو ہے اس کو پیش کہا جاتا ہے۔ زبر، زیر اور پیش، یہ جو 3 علامتوں کا جو گروپ ہے انہیں حرکات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہم نے سمجھ لیا کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ تو آپ کو میرے ساتھ دہرانا ہے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ بہت اچھا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ زبر زیر پیش اگر کسی حرف پر ہو تو اسے پڑھتے کیسے ہیں؟ آیا کھینچ کر پڑھتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں؟ پڑھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو آگے والی لائن میں اس کو بتا رہے ہیں، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے۔ ٹھیک ہے، جلدی پڑھنا ہے، یعنی زبر زیر پیش جس حرف پہ ہوگا اس حرف کو ہمیں جلدی پڑھنا ہے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، مطلب جلدی پڑھنا ہے اور ان کو تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہ تیسرا پوائنٹ ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ یہ آپ کو الف دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو الف نہیں کہیں گے، اس لیے کہ الف جو ہوگا اس پر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو میں نے ہاتھ رکھ دیا، زبر کے اوپر میں نے ہاتھ رکھ دیا، اب آپ کو الف جو ہے وہ خالی دکھ رہا ہے۔ اس کی ضد اگر کوئی الف ایسا دکھ رہا ہے کہ جس پر زبر کی علامت ہے یا زیر کی علامت ہے یا پیش کی علامت ہے تو اسے ہم الف نہیں کہیں گے بلکہ اسے ہم حمزہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب حرکات کے تحت زبر زیر پیش کی جو بات ہو گئی ہے، اب زبر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ زبر کی آواز کیسی کہاں جاتی ہے، کیسے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ زبر جس کا سائن یہ ہے کسی بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، مطلب جس لیٹر پر زبر ہو اس کی آواز کو تھوڑا ہم نے اوپر کی طرف بغیر کھینچے ہوئے اوپر کی طرف اٹھانا ہے۔ حمزہ، حمزہ، زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ضا زبر ضا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، یا زبر یا۔ یہ ہم نے الف سے لے کر یا تک کے حرفوں کو زبر کے ساتھ تنہا ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب ہمارا
ہماری ایکسرسائز ہے، مشق ہے. ٹھیک ہے، یہ جو سنگل سنگل لیٹرز کو آپ نے پڑھ لیا ہے، اب انہی کو کسی ورڈ کے اندر یوز کیا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کو کوشش کرنا ہے جیسے آپ نے سنگل سنگل لیٹرز کو جیسے آپ نے ہجے کر کے اور رواں آپ نے پڑھا ہے، ویسے ہی نیچے کی ایکسرسائز کے ہر ورڈ کو بھی آپ اسی طرح پریکٹس کریں گے. اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مشق کرتے 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 آپ رواں بھی بہت اچھی طرح سے پڑھنے لگیں گے. تو چلیے یہ مشق شروع کرتے ہیں. اس کو بھی آپ نے بالکل ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے اوپر والے کو آپ نے پریکٹس کیا ہے، ویسے ہی اس کو بھی آپ نے پریکٹس کرنا ہے. بس یہ کہ آپ کو اس میں کوشش کرنا ہے کہ ایک حرف کو ہجے کرنے کے بعد اس کی جو آواز آتی ہے اس کو آپ نے ذہن میں یاد رکھ لینا ہے، بٹھا لینا ہے. کیونکہ جب تینوں حرف ہم نے ہجے کر لیے، اس کے بعد میں آپ کو دھیرے دھیرے سے ان کو پڑھنے کی شروعات کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے. صحیح قرآن پڑھنا، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے. بس یہ کہ آپ ہمت نہ ہاریں اور مسلسل اسی طرح کوشش میں لگے رہیں. انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. دال زبر دا، یہ جو د جو آواز ہے آپ کو اس کو یاد رکھ لینا ہے کہ جب دال پر جب زبر ہو تو اس کی آواز د کر کے آتی ہے. رو زبر رو. ٹھیک ہے، اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دال پر جب ہم نے زبر پڑھا تھا تو اس کی آواز کیا آئی تھی؟ د. رو پر جب زبر تھا تو اس کی آواز کیا آئی تھی؟ رو. اب دونوں کو ملا دیں گے، د رو. بہت اچھے. سین زبر سا. اب تینوں حرفوں پر جب زبر ہو تو ان کی آواز کیسے آتی ہے آپ کو رواں پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ دال پر زبر تھا تو اس کی آواز د ہم نے پڑھی تھی، رو پر جب زبر ہے تو اس کی آواز رو ہم نے پڑھی ہے، اور سین پر جب زبر ہے تو اس کی آواز س ہے. اب بہت آہستے سے اللہ کی مدد کے ساتھ آپ کو شروع کرنا ہے. د رو سا، د رو سا، د رو سا، د رو سا. بہت اچھے. ایسے ہی آپ کو ہر ورڈ کو اسی طرح آپ نے پریکٹس کرنا ہے. انشاءاللہ ایسے کرتے کرتے دھیرے دھیرے، ابھی یہ سنگل سنگل ورڈ ہے، آپ اس کو پڑھنے لگیں گے، پڑھنا سیکھ جائیں گے. پھر تھوڑے دو ورڈ، تین ورڈ ایسے پڑھتے پڑھے پورا سینٹنس، پورا جملہ آپ، اور انشاءاللہ پوری قرآن کی ہر ایک آیتوں کو آپ بہت صحیح طرح سے، اچھی طرح سے، تجوید کے ساتھ میں آپ پڑھنا سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے، شرط یہ کہ آپ کوشش ضرور کریں. چلے آگے بڑھتے ہیں. واو زبر وا، دال زبر دا، و د، عین زبر ع، و د ع، ودع. ٹھیک ہے، عین زبر ع، با زبر با، ع ب، دال زبر دا، ع ب د، عبد. ٹھیک ہے، کاف زبر کا، سین زبر سا، ک س، با زبر با، ک س ب، کسب، کسب. دال زبر دا، خو زبر خو، د خو، لام زبر لا، د خو لا، دخل، دخل. با زبر با، لام زبر لا، ب ل. غین، یہ غین ہے، خا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دھیان رہے. غین زبر غ، ب ل غ، بلغ، بلغ. واو زبر وا، جیم زبر جا، و ج، دال زبر دا، و ج د، وجد، وجد. سین زبر سا، جیم زبر جا، س ج، دال زبر دا، س ج د، سجد. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور آپ نے حرکات والے لیسن کو آپ نے پڑھنا سیکھ لیا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر نہیں سیکھا ہے تو آپ ضرور کوشش کریں. انشاءاللہ آپ تھوڑا وقت نکال کے اس کو مشق کریں. انشاءاللہ اگر آپ نے یہ اچھی طرح سے سیکھ لیا تو آگے کے مراحل اور آگے کی منزلیں بھی بہت آسان ہوگی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر کے دوسروں کو بھی قرآن سیکھنے کے اس مبارک سفر میں اپنے ساتھ شریک کر لیجئے. اور چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ.